نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تعارف کے حوار الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ آج سے ہم ایک نئے موضوع پر حوارات شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے باب الامر والطلب۔ کسی کو کسی چیز کا حکم دینا اور کسی سے کوئی چیز طلب کرنا ہو تو اس میں کون سے جملے استعمال ہوں گے۔ اس باب میں یہ مختلف موضوعات ہیں، جیسے نمبر 1 اسئلہ و اجوبہ حول الحوار، جمل متداولۃ حول الطلب، جمل تصریف افعال الطلب، درجات و اسالیب بالطلب فی جمل متداولۃ، تداولہ کہتے ہیں استعمال ہونے والے، درجات الادب فی اسلوب الطلب، جمل متداولۃ بین الطلاب۔ ان تمام موضوعات پر اس امر اور طلب کے موضوع میں آگے ہم حوارات پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے موضوع پر نظر ڈالتے ہیں۔ نعیم، امر کہتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا، کسی کو کسی کا حکم دینا، وہ طلب کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو، اور دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ مرحبا بک یا شاکر، حیاک اللہ یا نعیم، خوش آمدید ہو تمہیں اے شاکر، اللہ تجھے زندہ رکھے اے نعیم، یا تر و تازہ رکھے، سلامتی سے رکھے۔ کیف اصبحت اليوم یا اخی، آج کا دن کیسے صبح کیا آپ نے اے میرے بھائی، یا کس طرح گزارا، کس طرح ہوئے۔ اصبحت بخیر وعافیت والحمدللہ، میں نے صبح کی خیر و عافیت کے ساتھ الحمدللہ۔ وانت ای اخبرنی انت کیف اصبحت اليوم یا اخی، الحمدللہ اصبحت علی ما یرام، الحمدللہ حسب عادت میں نے صبح کی، الامور علی ما یرام، معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، علی ما یرام اسی طرح میں نے صبح کی جس طرح عام دنوں میں خیر عافیت کے ساتھ۔ بشرنی هل حفظت حوار امس، مجھے بتائیے کیا کل کے حوار آپ نے یاد کیے۔ لا واللہ یا اخی ما استطعت، نہیں اللہ کی قسم میرے بھائی میں یاد نہ کر سکا۔ وانت ای انت اخبرنی هل حفظت حوار امس، آپ بتائیں کیا آپ نے کل کا سبق یاد کیا۔ قد حفظته والحمدللہ لیکننی لم اتقنہ، میں نے اس کو یاد کر لیا الحمدللہ لیکن میں نے پکا نہیں کیا۔ هل بدأت الحصہ، کیا گھنٹہ شروع ہو گیا۔ لا بقیت 5 دقائق، نہیں بلکہ 5 منٹ باقی ہیں۔ تعال نراجع الحوار معا لنحفظه، آئیے ہم ایک ساتھ تکرار کریں، ایک ساتھ سبق دہرائیں تاکہ یاد کر لیں۔ فکرۃ حسنۃ ولکن هل یکفینا الوقت، اچھی سوچ ہے لیکن کیا یہ وقت ہمارے لیے کافی ہے۔ نعم لأن المعلم يتأخر عادة 5 دقائق، جی ہاں اس لیے کہ استاد عام طور پر 5 منٹ لیٹ آتے ہیں۔ حسنا فلنبدأ على برکۃ اللہ، ٹھیک ہے پھر ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے ایک چھوٹا سا اور حوار ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیف حیا نعیم شاکرا وبماذا اجابہ شاکر، نعیم نے شاکر کو کس طرح سلام کیا اور کس چیز کے ساتھ وہ شاکر نے اس کا جواب دیا۔ کیف حیا نعیم شاکرا وبماذا اجابہ شاکر، کیف اصبح شاکر، شاکر کیسا ہے۔ کیف اصبح نعیم، نعیم کیسا ہو گیا، نعیم نے کیسی صبح کی۔ یا اصبح کا معنی ہو جانا، جیسے اصبحت عالما، میں عالم بن گیا۔ اصبح نعیم مدرسا، نعیم استاد بن گیا۔ اصبح شاکر، اصبح طفل شابا، بچہ جوان ہو گیا۔ هل حفظ شاکر الحوار، کیا شاکر نے حوار یاد کیا۔ هل حفظ نعیم الحوار، کیا نعیم نے حوار یاد کیا۔ کم دقیقۃ بقیت لبدء الحصہ، گھنٹہ شروع ہونے کے لیے کتنے منٹ باقی ہیں۔ ماذا قال نعیم لشاکر فی شأن الحوار، نعیم نے شاکر سے حوار کے سلسلے میں کیا کہا۔ وماذا اجابہ شاکر، اور شاکر نے اس کو کیا جواب دیا۔
هل كان الوقت يكفيهما لمراجعة الحوار وحفظه، کیا وقت ان دونوں کے لیے کافی تھا سبق دہرانے کے لیے اور سبق کو یاد کرنے کے لیے؟ ضع خطا تحت الجواب الذي يناسبك، جو جواب آپ کو مناسب ہو اس کے نیچے خط کھینچیں۔ عام طور پر جب کسی سوال کے کئی جوابات ہوتے ہیں، وَإِذَا كَانَتِ الْأَسْئِلَةُ لَهَا أَجْوِبَةٌ كَثِيرَةٌ فَالْمُعَلِّمُ يُرِيدُ مِنْكَ أَنْ تَخْتَارَ مِنْهَا الصَّوَابَ فَهُوَ يَقُولُ لَكَ ضَعْ خَطًّا تَحْتَ الْجَوَابِ الَّذِي يُنَاسِبُكَ۔ جب ایک سوال کے جب کئی جوابات ہوتے ہیں اور سارے ذکر کیے ہوتے ہیں نیچے، تو استاد کہتا ہے کہ جو جواب صحیح ہے اس کے نیچے خط کھینچیں یا ٹک کا نشان لگائیں، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ضع خطا تحت الجواب الذي يناسبك۔ هل تحفظ الحوار، کیا تم سبق یاد کرتے ہو؟ نعم احفظها دائما، جی ہاں میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ احفظها فی اکثر الاحیان، اکثر اوقات میں یاد کرتا ہوں۔ واحفظها احیانا، کبھی کبھی میں یاد کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نئے حوار کے سلسلے میں آج ہم الحمدللہ چل پڑے ہیں اپنے سبق نمبر 15 کے ساتھ، تو آپ اپنے سبق کو یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے سبق کو 1 سے 2 بار اچھی طرح سن لیں، ہر جملے کا ہر لفظ کا معنی اور مفہوم سمجھیں، اس کے بعد اس طریقے کے مطابق یاد نہ کریں جس طریقے کے مطابق ہم یاد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ان جملوں کو جب آپ نے سمجھ لیا تو جیسے آپ کسی اردو کے سبجیکٹ کو، اردو کے مقالے کو، اردو کے کسی ایک پیج کو پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اس کو بغیر ترجمہ کیے ان الفاظ کو پڑھتے رہیں، اپنی زبان سمجھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد 5-6 بار دہرانے میں یاد ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔